ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ تعالی ہمیں سیرت، سنت، اتباع، اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا، جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، یہ عطا فرما دے. بڑی نعمت ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، ایمان مل گیا اس کو، وہ ایمان پہ داخل ہو گیا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت مل جائے. یہی اسلام ہے. کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں اسلام. جو اللہ نے کہا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو مان لینا، اس کو جان لینا، اس پہ عمل کر لینا، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لینا، یہی اسلام ہے. کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں اسلام کا. اسلام کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت. ابھی ہم اطاعت میں نہیں آئے. جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ محبت. ساتھ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وفا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی جانوں سے زیادہ آپ سے پیار، پرواہ نہ کرنا اس بات کی کہ زندگی میں کیا ہوگا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، آپ کا دین مجھے مل جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ، تیری ہدایت چاہیے، تیری عافیت چاہیے، تیری برکت چاہیے، تیری اطاعت چاہیے، تیری محبت چاہیے، تیری فرما برداری چاہیے. اے اللہ تیری خوشنودی چاہیے. اور اے اللہ اس کا رستہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے ہیں، یہ رستہ مجھے عطا فرما دے. اس کو مانگنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو جاننا اور اس پہ چل پڑنا. باقی وقت ضائع کرنے کے لیے تو ساری اوپر لگی ہے. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا ہزاروں لوگ ہیں جن کو اس کی فکر ہی نہیں. کیا جمعہ، ہزاروں لوگ ہیں کہ دنوں کے دن گزر جائیں گے انہوں نے قرآن مجید کھولا ہی نہیں. مگر وہ بھی ہوں گے، کہیں گے آج ختم ہوا ہے، کل ختم ہوا ہے، آج نیا شروع کیا ہوا ہے. یہاں سے ترجمہ پڑھا ہے، یہ تفسیر پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ حدیث پڑھی ہے. میں حدیثیں نہ پڑھوں میرا دل نہیں لگتا. میں قرآن نہ پڑھوں میں اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں. زندگی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتی. ایسے لگتا ہے میری جان نکل جاتی جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. میرا دل ایسے جیسے میرے ہاتھ میں آ جائے کہ کب نماز پڑھوں. نماز کی بے چینی، رات کو سوتا ہے تو اسی بے قراری میں تہجد کب ہونی ہے، فجر کب ہونی.
میرے اذکار نہ رہ جائیں، میں نے سارا دن گزارنا ہے، میں اللہ سے دعا کر لوں، میں بے شمار مشکلات میں پھنسا ہوں، میں اس کا حل اپنے رب سے مانگ لوں، میں اس کے سامنے گڑ گڑاؤں، میں اس کے سامنے روؤں، میں سجدوں میں اس سے مانگوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جس کو یہ زندگی مل گئی، اصل لذت اس کو مل گئی، اصل رستہ اس کو مل گیا، جو دین پہ چل پڑا، جس کے لیے دین آسان ہو گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کاروبار میرے لیے بڑا آسان ہے، دکان کھولنی بڑی آسان ہے، نوکری کرنی بڑی آسان ہے، اینٹیں اٹھانی بڑی آسان ہے۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھنی بڑی آسان ہے، تہجد پڑھنی بڑی آسان ہے، تلاوت کرنی بڑی آسان ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی میرے لیے بڑی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دین کو آسان کر دے، دین کا رستہ کھول دے اس کے لیے، اللہ اکبر۔ میں بس اپنے موضوع پہ رہوں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک شخص، ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے مال سے زیادہ آپ کو سے پیار کرتا ہوں، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ 4 باتیں سن لی آپ نے، جان، گھر والے، خاندان، اپنا مال، اور خاندان میں پھر اولاد۔ ہماری تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، نمازیں چھوڑتے ہیں اولاد کے نام پہ، رشوت کھاتے ہیں اولاد کے نام پہ، بے ایمانیاں کرتے ہیں اولاد کے نام پہ، بہنوں کے حصے ہڑپ کرتے ہیں اولاد کے نام پہ۔ جی بچوں کا کچھ بن جائے، جن بچوں کو دین نہ ملے ان کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ حرام کھا کے کبھی اولادیں نہیں پل سکتی، بے ایمانیاں کر کے کبھی اولادیں نہیں سمجھ سکتی، غبن کر کے، غصب کر کے، ظلم کر کے، جھوٹ بول کے، کم تول کے کبھی اولادوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ڈگریوں کے بوجھ تو اولادوں کو دے سکتے ہیں، دین کے رستے پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہاں ڈگریوں کے پلندے ہیں، ان کے گلے میں ڈال دینا، اس میں ایم ایس کر لیا، اس میں پی ایچ ڈی کر لی، اس میں بی ایس کر لیا ہے، اس میں فلسفی میں چلے گئے ہیں، جغرافی میں چلے گئے ہیں، اکنامکس میں چلے گئے، کہتے رہو۔ آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہو گیا، میڈیکل میں بہت جانتا ہے، انجینئرنگ میں بہت جانتا ہے، اکاؤنٹس کو بہت سمجھتا ہے، سمجھتا ہوگا، مگر سمجھ تو اس کو جس کو دین کی سمجھ آ جائے، جس کو اللہ کی سمجھ نہیں، جس کو نبی کی سمجھ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں سب سے بڑا بے سمجھ وہی ہے۔ اولئک ھم الصفہاء، اللہ کہتا ہے بیوقوف تو یہی ہے۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کما آمن الناس، ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں، کما آمن الصفہاء، جس طرح بیوقوف ایمان لے کے آئیں، ہم کو پاگل ہے۔ الا انہم ھم الصفہاء، اللہ کہتا ہے یہی پاگل ہے۔ جو کہتے ہیں ہم پاگلوں جیسے مسلمان نہیں، بڑے سیانے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سیانے تو پاگل ہے، یہ سیانے تو پاگل ہے جو دنیا کے لیے پاگل ہو گئے، جو دنیا کی دیوانگی میں مارے گئے، جو دنیا کے تعاقب میں جیتے ہیں، دنیا کے ملنے پہ خوش ہوتے ہیں، دنیا نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکتیں ہیں ان کے لیے، ہر وقت پیسہ گننا، پیسہ گننا، پیسہ گننا، ہر وقت ایک۔ الذی جمع مالا، مال جمع کرتے ہیں، وعددہ، پھر انگلیوں پہ گنتے ہیں۔ یا اللہ یہ انگلیاں تو بنی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ انگلیاں بنی تھی یہ گننے کے لیے، یہ انگلیاں بنی تھی کہ کل قیامت میں چمکیں، یہ انگلیاں بیچاری نوٹ ہی گنتی رہتی اور اس سے بھی پوری نہیں پڑتی، رو رہے ہیں، ساری دنیا کے پیسے کما کے بھی روتے ہوئے مسلمان۔
رسوا ہوتے ہوئے، خوار ہوتے ہوئے مسلمان، یہ ذلت و خواری نہیں ختم ہوگی جب تک ہم اللہ رسول کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو آئیں آج کے جمعے میں دعوت۔ صحابی کہنے لگے آپ مجھے میری جان سے، میرے گھر والوں سے، میرے مال سے، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں آ کے آپ کی زیارت کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے نصیب میں کرنا ہم حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، وہ ہم سے خوش ہو۔ اے اللہ جنت میں ہم آپ کو دیکھ لیں۔ صحابی کا سوال دیکھیں، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر چلا جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں چلا جاتا ہوں، پھر آپ کی یاد ستاتی، صبر نہیں ہوتا، جب آپ یاد آتے تو پھر صبر نہیں کر پڑتا، دوڑا چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میں گھر سے دوڑا چلا آتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں۔ ہاں آج میں نے سوچا کہ میں بھی مر جاؤں گا اور وفات آپ کی بھی ہوگی، آپ جنت میں نبیوں کے درجے پہ ہوں گے، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، پھر میں آپ کو جنت میں دیکھوں گا کیسے؟ میں ایک عام مسلمان، آپ نبیوں کے درجے پہ، ہمارا آپ کا فرق ہوگا۔ میں تو دنیا میں جب آپ کو یاد کرتا ہوں آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، میں تو گھر میں بیٹھا صبر نہیں کرتا، میں بھاگ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میں جنت میں جا کے کروں گا کیا؟ آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ مسلمانوں کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ تڑپتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، آپ کی میزبانی کریں گے، آپ کو اپنے گھر میں بلاؤں گا، آپ کا ہاتھ چوموں گا، آپ کے ماتھے کا بوسہ لوں گا، میں آپ سے بات کروں گا، میں آپ کا رخ انور اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھوں گا۔ مسلمانوں ڈرتا بہت ہوں، حدیث سے تو وہ بھی ہے نا، انگلی سے انگلی جوڑ کے کہا یوں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی حدیثیں کتنے کاموں کے پہ کہیں کہ جنت میں کیسے میرے ساتھ ہوگا، انگلی سے انگلی جوڑ کے کہا یوں تو میرے ساتھ ہوگا۔ یا اللہ تو ہمیں ان میں کر دینا، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، اللہ رحمت کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دینا۔ صحابی نے آ کے اپنا مقدمہ درج کر دیا، اپنا معاملہ بیان کر دیا۔ اماں جی کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چپ ہی رہے، حتیٰ کہ وہی شروع ہو گئی۔ کیا لوگ تھے، سوال زمین پہ کرتے تھے، جواب آسمان سے آتا تھا، خواہش زمین پہ کرتے تھے، پوری اللہ تعالیٰ وہی سے کرتا تھا۔ وہی آگے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ مسلمانوں اگر ساتھ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اصول فارمولہ طریقہ کیا بتا دیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اکٹھا ہی بول دیا اللہ نے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، بات مانے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ ساری زندگی کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پہ انعام ہوا۔ انعام کن پہ ہوا؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو اللہ رسول کی بات مانے گا وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ کون ہے وہ؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، نیکوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اس کے ساتھی کتنے اچھے ہیں۔ وہ کہتا میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں ساتھی، میں فلاں کا دوست ہوں، میرا فلاں تعلق والا ہے، میں فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اللہ کہتا اس کا بھی تو ساتھ دے جو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کام کیا کرتا تھا؟ اللہ رسول کی بات مانتا تھا۔ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کتنے ہی اچھے دوست ہیں اس کے، کتنے ہی زبردست خوبصورت رشتے پا گیا. صحابی کا سوال تھا، قرآن میں آ گیا اللہ رسول کی بات مانو نبی کے ساتھ ہو جاؤ گے، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ گے، شہیدوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. اور یہ ساتھ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کے ساتھی بھی بڑے کمال کے ہیں. مسلمانوں وہاں تو تعلق بھی اسی لیے بنتا تھا کہ نبی کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گزشتہ کئی جمعوں سے چلا رہے ہیں کہ وہاں تعلق اور محبت کی بنیاد اپنی نہیں تھی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چل لگے بنو تمیم کے ساتھ میرا کوئی لگاؤ نہیں تھا. بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، انشاءاللہ ان جمعوں میں ہم نے قبیلوں کے نام بھی یاد کرنے. جمعہ صرف وقت گزاری نہیں ہے، یہ تعلیم و تربیت اور اصلاح کا پورا پروگرام ہے. ہر جمعے میں بندہ سمجھے کہ میں پہلے سے زیادہ سیکھ کے آیا ہوں. آج کے جمعے میں مجھے یہ بات ملی ہے، اور جو بات ملے پھر بندہ پلے باندھ لے، پھر اس پہ عمل شروع کر دے. علم اس کو یاد رہتا ہے جو عمل کرتا ہے، ورنہ جمعہ بھول جاتا ہے. اگر عمل کرتے رہیں پھر نہیں بھولتا. کہا بنو تمیم سے میرا کیا لگاؤ، مگر جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی. بنو تمیم سے تعلق ذات کی وجہ سے بنا کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے. صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے 3 باتیں سنی. آپ نے فرمایا بنو تمیم دجال کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی تو دجال کو پڑھیں گے، پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے پناہ مانگنے کی دعا سکھایا کرتے تھے، اور اپنے اتحیات میں اس میں آخری دعا پڑھا کرتے تھے. دجال کا فتنہ فتنوں میں بڑا ترین فتنہ ہے. کہا بنو تمیم دجال کے بارے میں بڑے سخت ہیں. پھر فرمایا دوسری بات کہی، صدقات آئے. بنو تمیم بھی صدقے لے کے آئے، زکوٰۃ صدقے لے کے آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقات تو ہماری قوم کی طرف سے دیے بنو تمیم نے، دیے کسی قبیلے نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کیا کرتی؟ فرمایا تو ہماری قوم نے صدقات دیے. بنو تمیم کو اپنا قبیلہ کہتے ہیں. کہتے تھے نا انا منکم وانتم منی، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. یہ مجھ میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں. واللہ مسلمانوں یہ درجے پانے کے لیے صحابہ نے قربانیاں بہت دی. کہا بنو تمیم کے صدقات تو ہماری قوم کے ہیں. کچھ جنگی قیدی آئے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ایک لونڈی اس میں سے مل گئی. کہا عائشہ اس لونڈی کو آزاد کر دے، یہ بنو تمیم کی ایک عورت ہے، یہ تو اولاد اسماعیل میں سے ہے. عائشہ اس کو رکھنا، یہ تیرے حصے میں آگے جنگی قیدی، تو اس کو آزاد کر دے، یہ تو اولاد اسماعیل میں سے ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کوئی تعلق نہیں تھا بنو تمیم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، زندگی بدل گئی. 3 باتیں سنی، دجال میں سخت ہے. ان کے صدقات کو کہا ہماری قوم کے صدقات ہیں. ان کی لونڈی کے بارے میں کہا عائشہ اس کو رکھنا، اس کو آزاد کر دے، یہ تو اولاد اسماعیل میں سے. چلے ضمن ایک بات بتاؤں، کرنا پڑے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سارے نبیوں کا وظیفہ ہے، سارے نبیوں کا کلمہ ہے. حج کے دن عرفات میں پڑھے جانے والا سب سے محبوب کلمہ کون سا؟ پڑھ کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. پتہ غلام کتنے کا ہے ہی نہیں دنیا میں. یہ تو اونٹ بکری ذبح نہ کر سکے غلام، اور وہ بھی عام کے اولاد اسماعیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ قبیلہ کیا ہے؟ اولاد بنی اسماعیل.
بنی اسماعیل، اور جو 10 دفعہ پڑھتے، 10 دفعہ پڑھنے میں کتنے، 1 گھنٹہ لگتا ہے؟ 2 منٹ. اور بھائی 2 منٹ ہے نہیں نا، 24 گھنٹے ہیں، 2 منٹ نہیں ہے. 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ نماز کا نہیں ہے. 24 گھنٹے ہیں، آدھا گھنٹہ قرآن کا نہیں ہے. 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹے تسبیحات کے نہیں ہیں. موبائل کے کتنے؟ کھجل ہو گئے ہم. اولادیں بھی، ہم بھی برباد ہو گئے. سچی بات ہے، برباد ہو گئے. وقت ہی نہیں، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، انسان بھی برباد ہو رہا ہے. 10 دفعہ پڑھے، 1 غلام کے 4 غلام، 4 گردنیں آزاد کرے بنی اسماعیل سے. اس سے اگلی بات کہنے لگا اسی حدیث میں، صبح کو پڑھے تو شام تک شیطان کے حملوں سے محفوظ، اور شام کو پڑھے تو صبح تک شیطان کے، اور جی جن چمک گئے ہیں، جادو ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے، شیطان میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میرے دماغ میں شیطان ہے، میرے دل میں شیطان ہے، میرے ٹھڈ میں شیطان ہے. اور اللہ تک کے نبی کے اذکار شروع کریں، سورہ بقرہ شروع کریں نا. مگر سورہ بقرہ بھی کیسٹوں والی نہیں، زبانوں اور آنکھوں والی. کیسٹ لگا کے سارا گھر غائب. پوچھو کی ہویا، کہندے جی گھر دس آیا تے سورہ بقرہ لا دیتی، تسی کتھے سی سارے بدار. یہ کیسی سورہ بقرہ جو بندے نہیں سنتے، صرف دیواریں سنتی ہیں. او پڑھو سورہ بقرہ، قل پڑھنے شروع کر دو نمازوں کے بعد. رات سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت زندگی بدل جائے گی. اذکار شروع کریں، سچی بات ہے زندگی بدل جائے گی. یہاں سے دکان سے لے کے جائیے گا دارالعلوم سے اذکار کا کارڈ دیکھ کے پڑھیں. وقت دیں اپنے آپ کو، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی آخرت کے لیے وقت نکالیں. ورنہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہے ہیں ہم. میں بار بار ایک لفظ کہے جا رہا ہوں، سنبھل جائیں اللہ کے واسطے. وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں. یہ میانی صاحب سب زندہ کا تھا، ہمارے گاؤں محلے کے قبرستانوں میں سب کبھی زندہ تھے، آج فوت ہو گئے. آج کے زندہ کل قبرستانوں میں ہو گئے. اس مسجد میں نمازی اور آئیں گے، اس منبر پہ خطبہ دینے والا کوئی اور ہوگا، ان صفوں میں بیٹھنے والے کوئی اور ہوں گے. ہماری تو قبروں کے نشان بھی نہیں ملنے. وقت ہے اصلاح کرنے، اللہ کا واسطہ ہے، وقت ہے اصلاح کرنے. تو کاش شیطان کے حملوں سے محفوظ آئے. میں تعلق کی بات کر رہا تھا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا دن تھا، ہم چلے آ رہے تھے. بنو دینار کی ایک عورت انصاری، ابھی ہم نے پڑھا بنو تمیم، اب دوسرا قبیلہ کون سا آ گیا؟ بنو دینار. کہتے ہیں بنو دینار کی عورت انصاری، میں کیا کہوں، میری اسلام کے لیے کیا قربانی ہے، میں نے اسلام کے لیے کیا کیا، چند باتیں کرتا ہوں نا. بنو دینار کی عورت رستے میں کھڑی ہے اور لوگوں نے اس کو بتایا تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا. احد میں کتنے شہید ہو گئے؟ تیرا خامد، تیرا ابو، تیرا بھائی. عورت کھڑی ہے، احد کا دن ہے، اس کو خبر دے دی. یہ خبر آج کے دور میں کسی کو مل جائے بنتا کیا ہے؟ باپ، بھائی، شوہر. آگے سے بول کے کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتا. وہاں بے ہوش تو نہیں ہوئی، نوحے تو نہیں کرنے لگی، یہ تو نہیں کہنے لگی ہمارے مروا دیے. نیگیٹو نہیں تھے، پازیٹو تھے. انتشار نہیں تھا، عطاء تھی. فیس بک کے اوپر ہر وقت منفی باتیں کرنے والے نہیں تھے، مثبت سوچ والے تھے. 3 شہادتوں کے اوپر کہتی ہے اللہ کے نبی کا حال تو بتاؤ. بتانے والے نے کہا وہ تو ویسے جیسے تو پسند کرے.
تیری پسند تو خیریت نہ، وہ خیریت سے کہتے اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب آئے، کہتے ہٹو مجھے دیکھنے تو دو۔ جیسے ہی چہرہ انور پہ نگاہ پڑی، کہتی کل مصیبت بعدک جلل، ساری مصیبتیں ہیچ ہو گئی، ساری مصیبتیں کم ہو گئی جب آپ کا دیدار کر لیا، آپ کی سلامتی ہو، ساری مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں، ساری ہی مصیبتیں ختم ہو گئی جب آپ کو دیکھ لیا۔ بی بی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا خامد شہید ہو چکا ہے، آپ کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، آپ کا والد اس دنیا میں نہیں رہا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے کل مصیبت بعدک جلل، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری مصیبتیں ہی بے قیمت اور بے حیثیت ہو گئی جب آپ کو دیکھ لیا، جب آپ کی سلامتی دیکھ لی، جب آپ کے چہرے کا دیدار ہو گیا۔ مصیبت کیا ہوگی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اسے کہتے ہیں مومنوں نے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ترجیح کس کو دی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہی تھے نا انس کہتے تھے عمل تو کوئی خاص نہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، عمر سے ابو بکر سے محبت ہے، عمل نہیں، مگر محبت کی وجہ سے یقین ہے کہ ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ وفا تو کریں، پھر محبت بھی کریں، اور چہرے سے محبت، لباس سے محبت، ان کے کھانے پینے سے محبت، ان کے رہنے سہنے سے محبت، ان کے ایک ایک عمل سے محبت۔ آگے چلتے، پہلے ہم نے پڑھا بنو تمیم، پھر پڑھا بنو دینار، اب پڑھتے بنو اسلم۔ میں نے کہا قبیلے بھی یاد رکھنے، یہ بھی حدیثیں ہیں، اس کا بھی اجر ملے گا۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثیں میں نے بہت دفعہ بیان کی، جن کو کہا تھا کہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے میری دعا کی مدد کرنا، انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ چلا جائے۔ ربیہ کہتے ہیں بنو اسلم کے، ربیہ بن کعب اسلمی، السلسلہ صحیحہ میں 11 نمبر حدیث ہے، شروع میں آ جاتی ہے۔ شیخ البانی نے بہت محنت کی ہے، اور وہ لکھ لکھ کے محنت کر کر کے چلے گئے، وہ بغیر آنکھوں سے لکھ گئے، ہم آنکھوں والے پڑھ نہیں سکے، ہم کھلی آنکھوں سے پڑھ نہیں سکے۔ ربیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا، مت سمجھے کہ جو جنت مانگتا اس کو دنیا نہیں ملتی، مانگی جنت ہی تھی، زمین دنیا پہ بھی ملی تھی۔ صحیح مسلم ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں ساتھ، دعا وہ سنی گئی مگر زمین دنیا میں بھی ملی تھی۔ کوئی مت سوچے کہ جو آخرت کے رستے پہ چلے گا دنیا سے محروم رہے گا۔ دنیا تو حدیث میں آتا ہے رسوا ہو کے اس کے پیچھے آتی، دنیا تو ذلیل ہو کے اس کے پیچھے آتی۔ وہ دنیا کے لیے ذلیل نہیں ہوتا، دنیا اس کے لیے ذلیل ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے لیے کھجل نہیں ہوتا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے زمین کا ٹکڑا ملا، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ ہی میرے زمین مل گئی رضی اللہ عنہما۔ انسان ہے نا، معاشرہ تو انسانوں کا ہی تھا اور ہماری تربیت کرنی تھی، اس لیے وہ کوئی معاشرے سے ہٹا نہیں تھا، عام ایک معاشرہ تھا، سب کچھ ہوتا تھا مگر تربیت۔ کہتے ہیں ہم دونوں کے زمین میں ایک درخت آ گیا، میں نے کہا یہ میرا درخت ہے، اور سیدنا ابو بکر کہنے لگے کہ یہ میری زمین ہے۔ اس درخت کے اوپر ہم الجھ گئے اور تلخی بڑی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے ایسی بات کہہ دی جو مجھے گوارا نہیں تھی، بہت سخت بات مجھے کہہ دی، کہہ تو دی مگر ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق کو زمین بھی بھول گیا اور درخت بھی بھول گیا، اور کیا کہنا شروع کر دیا؟ ربیہ جو میں نے تمہیں کہا ہے مجھے فوراً واپس کہو، قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے، جو میں نے کہا تم فوراً مجھے واپس کہو۔ اپنا قضیہ، اپنا معاملہ بھول گیا، اور جملہ مسلمانوں محبتیں یوں قائم ہوتی ہیں
رشتے یوں بنتے ہیں، میرا جو دل کرے گا تینوں کہاں گا، میں کاری معافی منگنی، جس کو مرضی جو مرضی کہہ لیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پوری امت میں ان کا برابر کوئی نہیں۔ ایک لفظ منہ سے نکلا ہے، فوراً احساس ہوا کہ ربیہ جو میں نے تجھے کہا تو واپس مجھے کہہ، بدلہ ہو جائے، قصاص ہو جائے۔ ربیہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا۔ آگے سنیں بھائیو، یاد کیجئے گا، یہ میری زندگی کی تربیت کے لیے بہت بڑا واقعہ، یاد کیجئے گا۔ بات اس میں پھر ہم ایک ہی کریں گے کہ وہاں اللہ کے نبی کی محبت اور ناراضگی بڑی اہم تھی۔ کہا ربیہ اگر تم نے یہ نہ کہا تو میں تیرے خلاف کس سے حمایت مانگوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا جا کے کہ ربیہ بدلہ نہیں لیتا، اسے کہو بدلہ لیں۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں بدلہ لے کے دیں، وہ کہتے ہیں تو مجھ سے بدلہ لے، اس کے لیے پیش ہو جاؤں گا۔ ہمارے مقدمے ہمارے حقوق کے لیے ہیں، ان کا مقدمہ کسی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ کوئی سمجھ آ جائے، اللہ کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگ بھائی بہنیں بیٹھ کے اس کو یاد کر لیں۔ ہم ہمیشہ قیادتوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس، عمرہ کے پاس پیش ہوئے، اب میرا حق کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں تو اگر مجھے نہیں کہے گا میں اللہ کے نبی کے پاس پیش ہو جاؤں گا اس حمایت کے لیے، اس مدد کے لیے کہ تو بدلہ کیوں نہیں لیتا۔ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر نے معاملہ یہی چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کی طرف چل پڑے۔ بنو اسلم میرا خاندان میرے قریب آ گیا، خوبصورت لوگ تھے، لڑکے بھی دعائیں دیتے تھے، بس دعائیں نہیں دیتے تھے۔ خاندان میں آ کے قبیلے نے کہا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے۔ اتنی بڑی مسئلہ بن رہا ہے اور خاندان آ گیا ایک بندے کی حمایت کے لیے کہ ہمارے خاندان کے آدمی کو، اور پہلا لفظ کہا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے۔ تلخی چل رہی ہے، قضیہ چل رہا ہے، مگر پہلا لفظ کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے۔ کیا عجیب بات ہے، خود ہی سے تمہیں یہ کہا اور خود ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری شکایت کے لیے جا رہے ہیں۔ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اکیلے ہم پنچایت بن کے جائیں گے، تیری گواہی دیں گے، تیرا حق لے کے دیں گے، اتنے نتارا کریں گے، نیا لویں گے، یہ میرا معاشرہ ہے۔ کسی نے کہا یہ گواہی جھوٹی ہے، کہتا ہم دھڑے کے لوگ ہیں، سچ جھوٹ کو نہیں دیکھتے، حمایت میں ہم اندھے ہوتے ہیں۔ میرے خاندان کا بندہ ہے، سچا جھوٹا میں اس کے ساتھ ہوں، یہ ہم ہیں، وہ نہیں تھے۔ خاندان آیا، کہنے لگا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کہا پیچھے تو دکھائی نہ دے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جانتے نہیں وہ کون ہے؟ وہ ثانیہ نہیں ہے۔ مسئلے کے وقت بھی احترام نہیں گیا، مقام نہیں گیا۔ کہا جانتے نہیں وہ کون ہے؟ ثانیہ نہیں ہے، غار میں دوسرا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار میں اس کے لیے وحی آئی تھی، یہ دوسرا تھا غار میں۔ یہ امت کے محترم ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیں اور ناراض ہو جائیں۔ مسئلہ بھی کہا بھی مجھے ہے، معاملہ بھی میرا ہے، اور ڈر یہ رہے کہ ابو بکر صدیق مجھ سے ناراض نہ ہو، کہ تم میری حمایت کو آئے ہو یہ دیکھ کے سیدنا ابو بکر صدیق ناراض ہو جائیں، اور اسی ناراضگی کے عالم میں اللہ کے نبی کے پاس چلے جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی وجہ سے ربیہ سے ناراض ہو جائیں، اور اللہ کے نبی کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غصے میں آ جائے اور ربیہ برباد ہو جائے، ربیہ ہلاک ہو جائے۔ حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھ سے ہٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ ان کی نگاہ تم پہ پڑے اور کہیں غصے میں آ جائے کہ بندے اکٹھے کرنا۔ ہمارے تو بندے اکٹھے کرنا نا،
جماعتیں ہوں، سیاستدان ہو، سماجی ہو، فلانے ہو، بندے کٹھے کر دیں گے، گھیرا کر دیں گے، دھرنے کر دیں گے، حق لیں گے، ہمیں روکے گا کون؟ کہنے لگے پیچھے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ناراضگی کو دیکھ کے وہ مجھ سے خفا ہو جائیں، اور ان کی خفگی کو دیکھ کے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ ربیہ دے پلے بچے، لفظ ربیہ ہلاک ہو جائے۔ کہتے میں تنہا سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے چلا، انہوں نے جاتے کے ساتھ اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ربیہ کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، سیدھی سیدھی بات کہی، میں ربیہ کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بدلہ لے، یہ میری مانتا نہیں۔ مسلمانوں کیا دور ہوگا اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے نہیں، دوسرے کا حق دینے کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر نے بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور اوپر کیا اور میری طرف دیکھا، کہ ربیہ تو کیا ہے؟ دونوں فریقوں کی بات سنی ہے، ایک طرف کی بات سن کے ذہن نہیں بنایا۔ میرے معاشرے کے زیادہ مسئلے کیا ہیں؟ دونوں کی بات سننی کہ ایک ہی سننی؟ بس جو بات سننی ذہن بنا لیا، دوسرے بیچارے کی کبھی سنی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بولنے والے زیادہ اور سننے والے، کسی کی سنو تو صحیح بھی تیرا مسئلہ کیا ہے، بس جس نے جو پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا۔ ہمارے معاشرے میں انتشار کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے، فیصلے غلط کیوں ہوتے ہیں؟ جو پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا۔ جس نے کانوں میں پہلے زہر بھر دیا دوسرے کی نہیں سنتا پھر کوئی۔ ربیہ کہتے ہیں میری طرف نگاہ اٹھائی، کہا تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسے ہی ہے، یہ مجھ سے کہتے ہیں بدلہ لے، میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ کہا ربیہ تو نے ٹھیک کیا، چل تو یہ کہے اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف کر دے۔ ابو بکر جنت کے 8 دروازوں کی بشارت کس کو؟ کہا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ہی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے ملیں گے۔ ابو بکر میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، تیرا احسان باقی ہے، اللہ دے دے۔ ربیہ تو کہہ دے ابو بکر تجھے اللہ معاف کر دے۔ کہتے میں مجھے 2 دفعہ کہا، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے اس مجلس سے نکلے تھے اور آنسو جاری تھے، بات ہو جاتی تھی۔ میں تو اس میں سے بھی ایک خلاصہ نکالنے کے لیے جو حدیث بیان کی کہ وہاں ناراضگی کس کے ڈرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے۔ آئے سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک اور حدیث سنو۔ ماں تو خوشیاں بھی اپنی نہیں تھی، ماں تو غم بھی اپنے نہیں تھے۔ برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے گھر پہ آئے، ایک کجاوا خریدنا تھا، اونٹ پہ جو بیٹھتے ہیں نا، بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں، پلان سا بناتے ہیں، اسے کجاوا کہتے ہیں۔ میرے ابا سے عازب سے، انہوں نے کجاوا خریدنا تھا، وہ آئے تو کجاوا طے ہو گیا۔ کہنے لگے جانا کیا ہے؟ کسی بچے کو کہے وہ اٹھا کے میرے گھر چھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں یار سامان ہے خریدا ہے، کسی نے کہے چھڑ جائے ایسا لکھا۔ کہتے مجھے برا کہتے کہا کہ اٹھا دو، میں نے اٹھا لیا۔ میرے ابا نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، یہ بھی جا رہے ہیں تو واپسی پہ پیسے بھی لے دیں گے۔ ابا بھی ساتھ چل پڑے، میں نے کجاوا اٹھا لیا، سیدنا ابو بکر صدیق ابا پیچھے۔ وہ علم کے متلاشی تھے، کہتے میرے ابا نے کہہ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کی رات تو سنا، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں کھول کے پڑھنا، ہجرت کی رات تو سنا مجھے۔ ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو چھپے ہوئے تھے، دشمن ہمارے تعاقب میں تھا، دشمن ہمارے پیچھے تھا، ہم چھپے تھے، رات کو نکلے، ساری رات ہی چلے، ساری رات ہی چلے، کہتے دن بھی چلے، دوپہر ہو گئی،
اتنی دوپہر ہوئی کہ رستے خالی ہو گئے. مکے کی گرمی، ساری رات کا سفر، آدھی دوپہر کا سفر. کہتے ہیں مسلسل میں اللہ کے نبی چلے صلی اللہ علیہ وسلم. رستے میں ایک لمبی چٹان آئی، اس کا ہلکا سا سایہ تھا. میں نے جگہ دیکھی، میں اس کو ہموار کرنے لگا. جب محبتیں ہوتی تو سامان بھی ہوتا ہے، پھر بندوبست بھی ہوتا ہے. ہجرت کا واقعہ کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، میں نہ سنا سکا، خود پڑھ لینا. کہتے ہیں میں نے جگہ ہموار کی. گھر سے ایک چمڑا نرم لے کے نکلا تھا کہ رستے میں اللہ کے نبی آرام کریں گے تو کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ محبتوں کا سفر تھا. کہتے ہیں گھر سے ایک چمڑا، گدا نہیں، میٹرس نہیں، سلیپنگ بیگ نہیں، ٹریولنگ کوئی میٹرس نہیں تھا فولڈنگ. کہتے ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، نرم تھا. میں نے جگہ ہموار کی اور آپ کو بچھایا کے دیا، آپ کو لٹایا. ارد گرد کا جائزہ لینے لگا، دشمن نہ ہو. پھر آپ کے قریب کی جگہ کو صاف کرنے لگا کہ جہاں آپ ہیں صفائی والی جگہ ہو. دوران سفر بھی صفائی کی ہے. اور مسلمانوں، ہم کسی مسجد میں چائے پئیں تو چائے پینے کے بعد مسجد کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی جگہ پہ 10 منٹ گزار کے آ جائیں تو 10 منٹ کے بعد اس جگہ کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت دفعہ تصویریں بنائیں. کہیں پہ ڈسپوزیبل کے کپ میں چائے دے دینا، کسی جگہ چاول کھا لیں مسلمان بیٹھے. ان کو تو کہا گیا نا زمین پہ لقمہ گر جائے تو جھاڑ کے کھا لینا، شیطان کے لیے نہ چھوڑنا. کتنا کھانا شیطان کے لیے چھوڑتے زمین پہ پھینک کے؟ میں کس سے کہوں، بات اور طرف چلی جائے گی. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھے، سو گئے. ایئر کنڈیشنر نہیں تھا، پنکھا نہیں تھا، گرم چٹان ہوگی، مکے کی دوپہر ہوگی. نیند ایسی تھی، ساری رات کا سفر، سارا دوپہر کا سفر. کہتے میں نے لٹایا اور سو گئے. میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بکریاں چراتا ہے اور وہ بھی بکریوں کے ریوڑ کو ہانک کے اسی چٹان کی طرف آتا ہے. اس کا مقصد بھی اس چٹان کا سایہ ہی تھا. اتنی گہری آبزرویشن تھی کہ یہ بھی کہتے وہ بھی چلا آتا تھا. مجھے بھی لگا کہ یہ بھی اس جگہ پہ صرف سائے کے لیے آ رہا ہے، گرمی. میں نے اس سے پوچھا کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا میں فلاں شخص کا غلام ہوں. میں نے کہا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا ہاں دودھ ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک لوٹا، ایک برتن رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے لیے، اس سے میں وضو بھی کراتا تھا. پانی کا مشکیزہ، کیا کیا بندوبست ہے سفر میں کہ میرے نبی کو جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو یہ کروں گا، لیٹنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ پڑھوں گا، بیٹی گھر سے کھانا پہنچائے گی، غلام رستے بتائے گا. پورا سسٹم ایک شخص نے سیٹ کیا ہوا ہے. رستے میں یہ کریں گے، یہ ہوگا. پانی کا مشکیزہ بھی کہتے ساتھ تھا، ایک برتن بھی ساتھ تھا لکڑی کا. وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا اس کے تھن تو جھاڑ لے، تنکے مٹی تو ہٹا اس سے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں پڑھیے گا، تنکوں تک کا تذکرہ ہے کہ تھن سے تنکے تو پڑے کھا، مٹی تو جھاڑ. اس نے دودھ دھویا. میں اس دودھ کے گرد پانی ہلانے لگا، پانی پھیرنے لگا کہ دودھ گرم ہے، کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے. اسے کہتے ہیں لاڈ، اسے کہتے ہیں خیال، اسے کہتے ہیں احساس، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں وفا، اسے کہتے ہیں جانثار. کہ دودھ بھی گرمی میں کس طرح کا پلانا ہے؟ کہتے ہیں مشکیزے سے پانی نکال کے اس پہ بہانے لگا، ٹھنڈا ہو جائے، حتیٰ کہ وہ تہ تک ٹھنڈا ہو گیا. اور مجھے گوارا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دوں کہ آپ جاگ جائیں. صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کو سوتوں کو نہیں جگاتا تھا. جب جاگے خود جاگے، کبھی کسی نے آواز دے کے نہیں جگایا، کبھی کسی نے آپ کو سوتے کو جگایا نہیں ہے. یہاں احترام بہت ہوتے ہوں گے، اللہ کرے کہ احترام ہو. باتیں سب کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. میں نے دودھ پیش کیا. میں تو حدیث کے اس جملے کے لیے ساری حدیث پڑھ گیا. کہنے لگے میں سامنے بیٹھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سفر کر کے آئے، دودھ نوش فرما رہے تھے اور خوشی کسے ہو رہی تھی؟ کہتے فرحت اور راحت اور خوشی مجھے ہو رہی تھی. دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے تھے، خوش میں ہو رہا تھا.
ہم خود کھا کے خوش ہوتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں کہ میں نے پیا. کہ اللہ کے نبی پی رہے تھے, میں خوش ہوئے جا رہا تھا. کیا اس طرح کا کوئی تعلق کسی لیول پہ ہمارا قائم ہے؟ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے چلنے کا وقت نہیں ہوا. میں نے کہا جی چلنے کا وقت چلے. کہتے تھوڑا ہی چلے. تو سراقہ چڑھ گیا. لمبا واقعہ سراقہ بن مالک کا. میں تو اس میں ایک بات کہنے لگا ہوں. نبی کی خوشی میں خوشی. سراقہ کو دیکھ کے اللہ کے نبی سے زیادہ غمزدہ کون ہو گئے؟ سیدنا ابو بکر. کہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہ اللہ کے نبی وہ آ گیا. کہا لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان معی ربی سیہدین, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, ضرور رستہ دے گا. معانا نہیں کہا, معیہ کہا. موسیٰ نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ اللہ نہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میرے ساتھ اللہ ہے, معانا ہمارے ساتھ اللہ ہے. ابو بکر تو اور میں اکٹھے ہیں. آئے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھوں اسی ضمن میں. آگے انشاءاللہ زندگی رہی, موقع ملا تو اگلی پھر بیان کریں گے. ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ. اس نے مکے میں اعلان کر دیا جس کا انتظار تھا, وہ چندے مہتاب تو آ رہے ہیں, وہ تمہارے دلوں کی دھڑکن اور محبت تو آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں انصار صحابہ مدینے والے ہتھیار لے کے دوڑ پڑے استقبال کے لیے. ہتھیار اٹھائے, ان کا کلچر تھا ہتھیار اٹھانا. ہتھیار اٹھائے اور دوڑ پڑے ہرا کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مل لیے. گھروں میں انتظار کیا کہ آپ کی طرف دوڑے. یا اللہ تو مجھے توفیق دے, میں آپ کی سیرت اور شریعت کی طرف دوڑ پڑوں, میں آپ کے رستوں کی طرف دوڑ پڑوں, میرا دل آپ کی طرف دوڑ پڑے. کہتے دوڑ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھے رضی اللہ عنہ. ہجرت کا سفر ہے. کہتے جنہوں نے اللہ کے نبی کو اس سے پہلے دیکھا نہیں وہ پہچانتے نہیں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو ابو بکر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو لوگ کس کو آ کے ملنے لگ گئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے آ کے ملنے لگ گئے. میرے نہیں میں نہیں ہے, ادھر ملو ادھر ملو, نہیں ادھر ملو. اتنی باتیں نہیں آتی تھی ان کو. کہتے کچھ دھوپ بھی آ رہی تھی, اپنی چادر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دی, سایہ کر دیا. سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی یہ ہے. ہم نے پہچان لیا, کچھ کہا ہی نہیں, اپنا ایک ایکٹ کیا, اپنا ایک عمل کیا. عمل نے سارا کچھ واضح کر دیا. مل رہے تھے, تعرض نہیں کیا, آپ کے پاس شور نہیں کیا. ہمارا تو کوئی بزرگ آ جائے نا, 70 بندے تھے ہٹو بچوں والے ہو جاتے نا, تو ادھر نہ تو ادھر نہ ہو, تو انج نہ کر تو انج نہ کر. اتنا شور, اتنی بے ترتیبی. کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. ایک ترتیب بنائی, اپنی چادر لی, آپ کے اوپر تان دی, اور سب کو فوراً پتہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. لوگوں نے پہچان لیا اور آپ کو ملنے لگے. مسلمانوں, جب محبت ہوتی ہے, جب تعلق ہوتا ہے, جب دل مل جاتے ہیں, پھر عمل بھی مل جاتے ہیں, پھر ہر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور زندگی ہمیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. پھر اپنی بات کو دہراؤں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں, اللہ کے واسطے اچھا سوچنا شروع کریں. ہر وقت کہ سب کچھ خراب ہو گیا, سب کچھ غلط ہو گیا, کچھ ٹھیک نہیں ہے, برباد ہو گیا,
اس فیز سے نکلیں، مثبت سوچیں، اپنی عبادت پہ غور کریں، اللہ کی ان نعمتوں کو تلاش کریں جو میرے پاس ہیں۔ ہم سب وہ لوگ ہیں جو اللہ نے دیا اس پہ شکر گزار نہیں ہیں، جو نہیں ملا اس پہ فکر مند ہیں۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی جو مجھے شکر پہ کھڑا کر دیں، مگر میں ان چند چیزوں کے لیے پریشان ہوں جو میرے پاس نہیں ہیں، اور جو ہیں اس کی پرواہ نہیں۔ اور ملک کے بارے میں اللہ واسطے کر کے جوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، مثبت ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ آپ کو نقص کس ملک میں دکھتے ہیں؟ ہمارا ملک بھی ایسا، ہماری فوج بھی ایسی، ہماری عدلیہ بھی ایسی، ہماری اسٹیبلش، آپ نے دنیا دیکھی نہیں ہے، ایسے ہی چلتی ہے، اس سے برے حالات ہیں۔ آج بھی کوئی امت اور مسلمانوں کے لیے ملک کھڑا ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہی ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ملک سے کام لینا ہے، یہی امت کا دفاع ہے، اسی نے قوت جمع کی ہے، اسی کے پاس طاقت ہے، اسی کے پاس دوسروں کا درد ہے، اس میں ہزار خرابیاں ہیں تو لاکھ خوبیاں ہیں۔ اس کو سنوارنا ہے، اس کو بگاڑنا نہیں ہے، اس کو توڑنا نہیں، اس کو جوڑنا ہے، اس میں نفرت نہیں کھڑی کرنی، اس میں محبت کو پروان چڑھانا ہے۔ سوشل میڈیا اگر آپ مثبت استعمال کر سکتے تو کریں، اگر نفرت والا تو پلیز بند کر دیں۔ تو یہ میری آپ سے التماس ہے، ہر وقت نفرت ہی نفرت، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ بنو اسلم کا سنایا، ربیعہ رضی اللہ عنہ، کتنا کچھ ہو سکتا تھا مگر ہر چیز کو پازیٹیو لے لیا۔ نہیں جی کچھ نہیں، ایتھے نہیں کری ٹھیک ہونا، اسی اینج ہی ہونا ہے۔ کوئی اچھی چیز بھی اچھی نہیں، میں کہتا ہوں خرابیاں بھی ہوں گی، کوئی خوبی بھی ہے۔ مسلمانوں کو جو اللہ نے تعلیم دی ہے، اچھی چیز ہے تو اچھی بیان کریں گے، برائی ہے تو تنقید نہیں کریں گے، اصلاح کریں گے۔ تنقید نہیں ہے مسلمانوں کے ذمہ، اصلاح ہے، اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ مجھے کل ایک آدمی نے پوسٹ کی، اتنی اچھی لگی، کہتا ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے 1 کروڑ لوگ 1 کروڑ بندوں کی روز مدد کرے تو لوگ کتنوں کی مدد ہو جائے؟ 25 کروڑ نہیں، کروڑ بندہ صرف مدد شروع کرے ایک بندے کی تو روز کتنے بندوں کی مدد ہوگی؟ 1 کروڑ لوگوں کی روز مدد ہوگی، صرف کروڑ بندہ کروڑ کی مدد کرتے ہیں۔ مگر سارے ہی منفی سوچنے والے اور انتشار والے، یا کوئی ہے جو پازیٹیو بھی سوچتے ہیں۔ تو آئیں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، ہمارے استاد محترم ہیں، بزرگ ہیں، مربی ہیں، حافظ عبدالغفار المدنی، ہمیشہ آپ نے ان کے جمعے سنے، رمضان مبارک میں خصوصی وقت دیتے ہیں اس مرکز میں، تو وہ بدھ کے دن سے انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کی نماز سے آپ کو اور مجھے ترجمہ پڑھائیں گے۔ پورے لاہور کے لوگوں کو دعوت ہے، باہر والوں کو بھی آن لائن انشاءاللہ تعالیٰ ہم دکھائیں گے، قرآن مجید سیکھیں۔ امید کی کتاب، مایوسیوں سے دور کرنے والی، تو ہر بدھ کو مغرب کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید شروع کریں گے، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوگا، اور ہمارا بھی سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ میری بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں، ہمارے بھائی بزرگ تشریف لائیں، طالب علم تشریف لائیں، تو ہر بدھ کو ایک کلاس ہوا کرے گی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا مبینا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔